یہ میری چند گزارشات ہیں. باقی جہاں تک تعلق ہے مسائل کے حل کا، خاص طور پر یہ جو ضعیف صحافی ہیں، جو بزرگ ہو جاتے ہیں، جو پروفیشنلی فیلڈ میں آپریٹ نہیں کر پاتے، ان کے مسائل ہیں، بالکل ہم اس سے باخبر ہیں. بریک والے اذان کی بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے علاوہ آپ کے جہاں تک فیملیز کا تعلق ہے ان کا بھی ایک ایشو ہے. بعض صحافی جو انتقال کر جاتے ہیں ان کے بچے یا ان کی فیملیز کی لک آفٹر کرنا بھی یقیناً ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کے اپنے باڈیز کی بھی ذمہ داری ہے. اس کے لیے بھی تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے اور باقی زندگی میں ایک ریزنیبل سٹیٹس دلوانے کے لیے جو بھی مسائل ہیں ان کو بالکل ہم اس سے ہماری حساسیت کا لیول ان کے بارے میں بالکل ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس میں انٹروین کر کے جو کچھ بھی مناسب اقدامات کر سکتی ہے وہ کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ارشد عزیز ملک صاحب کے ساتھ بھی انٹریکشن رہتا ہے، کاشف بھائی کے ساتھ اور آپ سب کے ساتھ تقریباً. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ ان مسائل کو ہم حل کریں، لیکن اس کو میری اپنی خواہش یہ ہوگی بطور آپ کے نمائندے کے حکومت میں بیٹھے ہوئے، میری خواہش یہ ہوگی کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم گرانٹس پر اور ایڈز پر اور مالی مدد پر انحصار کریں، ہمیں اپنی پروفیشنل کیپیبلٹیز کو اور اداروں کو، اپنی تنظیموں کو اتنا بہتر بنانا چاہیے کہ یہ معاملے آپ کے مطالبے کے بغیر ان کے لیے وسائل موجود ہوں اور سسٹم ایسا بن جائے کہ یہ مسائل جو ہیں یہ نہ رہیں، ان کا حل نکل آئے. اس کے لیے یقیناً آپ کا تعاون بھی چاہیے. میں لاسٹ ویکنڈ پہ گیا تھا ایبٹ آباد، ہفتے کے دن سیٹرڈے کو. وہاں پر بھی ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ نے مجھے بلایا تھا. وہاں بھی یہی مطالبات تھے، میڈیا کالونی کے مسئلے تھے، بچوں کی فیسوں کے مسئلے تھے، جو صحافی انتقال کر گئے ہیں ان کی فیملیز کی لک آفٹر کے ایشوز تھے، یہی باتیں ہوتی رہی. تو وہاں بھی ہم نے یہی بات کی کہ دیکھیں حکومت آپ کو ایک ٹائم گرانٹ دے دے گی، چلو اس سے کچھ عرصے کے لیے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن بعد میں پھر کیا ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپس میں بیٹھ کر کوئی سسٹم پہ بات کرنی چاہیے. حکومت کے وسائل بھی ایک حد تک ہیں، لامحدود وسائل ہمارے پاس بھی نہیں ہیں، اس لیے اس کا کوئی پرماننٹ بنیادوں پہ ایسا حل نکالنا چاہیے جیسے باقی ممالک میں ہے، اور پروفیشنل باڈیز حکومت کے ساتھ انٹریکشن کر کے لانگ ٹرم بیسس پہ، پرماننٹ بیسس پہ، سسٹمک انداز میں ایک ادارہ بنا کر، ایک سسٹم بنا کر جو ہے اپنے مسائل حل کرتے ہیں. تو میں آئی وڈ لک فارورڈ ٹو سجیشنز فرام یو کہ آپ لوگ ہمیں تجاویز دیں، پروپوزلز دیں اور اس کی روشنی میں ہم بیٹھ کر ان مسائل پر حل کریں. بہرحال میں آپ کو ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنی برادری کے لیے بھی اور حکومت کے ساتھ بھی مل کر شعبہ صحافت کے فروغ کے لیے انشاءاللہ کاوشیں کرتے رہیں گے. ہمارا انٹریکشن جاری رہے گا اور امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر نتائج آئیں گے. کچھ سیاسی باتیں کر لیں؟ جی بالکل، یہی تو سوال کر لیں نا. جی بالکل، کل کابینہ کے اجلاس میں اس پر بات ہوئی ہے کہ آئی جی اسلام آباد نے کی سربراہی میں، کی سرکردگی میں پولیس نے جو دھاوا بولا تھا، ایک غیر قانونی حملہ کیا تھا خیبر پختونخوا ہاؤس پر، پھر وہاں توڑ پھوڑ کی اور لاکھوں کا نقصان دیا، دروازے توڑے، فرنیچر توڑا، اس کے علاوہ گاڑیاں توڑیں، بہت اور ظلم زیادتی بھی کی، جبر اور تشدد بھی کیا، سرکاری اہلکاروں کو، ایم پی ایس کو، ان کی فیملیز کو ہراساں کیا، مار پیٹ بھی کی. تو یہ سب کچھ ہم ان نوٹسڈ نہیں جانے دیں گے. اس کے حوالے سے جو قانونی اقدامات ہیں وہ ہم کریں گے. اور کل کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب جو ہیں وہ اس سلسلے میں اقدامات کریں گے اور ہم آئی جی اسلام آباد اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں جو اس غیر قانونی حرکت میں، حملے میں ملوث تھے، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے گی اور وہ کیا جائے گا، ایکشن لیا جائے گا. اب کیسے کی جائے گی، جو متعلقہ فورم ہیں ان پر ہم نے پہلے بھی درخواستیں دی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ڈی سیل کرنے کا آرڈر بھی کے پی ہاؤس کو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا تھا، ورنہ حکومت تو، وفاقی حکومت تو اس میں مختلف ہیلے بہانوں سے کام لے رہی تھی. سی ڈی اے نے ایک پرانا 1970 کے زمانے کی کوئی لیز کا ایشو اٹھا کر کہا کہ یہ لیز کی پیمنٹ انہوں نے نہیں کی. اس طرح کی کہ بہانے اور ڈھکوسلے جو ہے اس کے ذریعے یہ اپنے اس ناجائز اقدام کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن الٹیمیٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں ریلیف دیا. آج کے پی ہاؤس ہمارے قبضے میں ہے، ہمیں حوالے کر دیا گیا. لیکن
یہ جو غیر قانونی حملہ ہوا ہے اس کو ہم معاف نہیں کریں گے. اس کے حوالے سے ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور ایف آئی آر انشاءاللہ ہم وہاں پہ بھی ہم نے درخواستیں دی ہیں اسلام آباد میں جہاں یہ وقوع ہوا، لیکن ہم یہاں بھی کریں گے، خیبر پختونخوا میں بھی کریں گے. اور خیبر پختونخوا میں اس لیے کریں گے کہ ایک تو قانونی تقاضا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی کسی جرم میں ملوث ہو تو اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے، پہلی بات. دوسری بات، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دنوں لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی گئی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی ایف آئی آرز بھی لاہور میں درج ہو گئی. اس جیلی حکومت نے اسی طرح اپنے بدلے لینے کی جو ان کی پرانی عادت ہے انتقام لینے کی، اس کو بروکار لاتے ہوئے، اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے لاہور میں ایف آئی آر درج کی. آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق جو ایم کے ایم کے رہنما تھے جن کا لندن میں قتل ہوا تھا، ان کی ایف آئی آر بھی پاکستان میں درج ہوئی ہے. تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جب غیر ممالک میں ایسی حرکتیں ہوتی ہیں، جرائم ہوتے ہیں، ان کی ایف آئی آر اگر پاکستان میں درج ہو سکتی ہے تو خیبر پختونخوا ہاؤس پر بھی حملے کی ایف آئی آر خیبر پختونخوا میں درج ہو سکتی ہے. اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس فیصلے کے نتیجے میں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو مجرم ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. دوسری بات میں اپنی طرف سے کر دوں، ہمارے ٹرمپ صاحب الیکشن جیتے ہیں. آپ کے ٹرمپ صاحب، ہم سب کے ٹرمپ صاحب. چلیں، ٹرمپ صاحب تو الیکشن جیت گئے، جو بھی ہوا امریکی عوام کا فیصلہ ہے، ان کو اعتماد کا اظہار کیا، یہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. لیکن ایک بات پہ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنی پوسٹیں ڈیلیٹ کر رہی ہیں، خواجہ آصف صاحب لگے ہوئے ہیں جو ٹرمپ کے خلاف پوسٹیں وہ ڈیلیٹ کر رہے ہیں.